آج کے دور کے اندر قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ایک علاقائی تصور ہے جو لسانی بنیاد کے اوپر ہے، نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے، اگر آپ اس کے اندر نہیں رہیں گے، اگر آپ امت کا تصور لے کے آئیں گے تو امت کا تصور کبھی بھی اسلامی... اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب سے میں چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے امت کا تصور کبھی بھی اسلام کے اندر یعنی جس کو ہم کہیں موجود نہیں رہا ہے. لیکن اقبال نے ذکر کیا ہے امت. نہیں، ذکر تو سب لوگ کرتے رہے ہیں. آپ کا خیال تو امت کا کوئی تصور کبھی نہیں رہا ہے، چونکہ کبھی امت واحدہ جس کو ہم کہیں کبھی نہیں رہی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ سر سید، میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے حوالے سے میری بات شروع نہ کریں، بلکہ جو آپ کا اصل سوال تھا اس کے حوالے سے. لیکن پھر ضمنی باتیں میں چاہوں گا کہ وہ بعد میں ہو جائے. لیکن میں اس پورے معاملے کو ایک بالکل دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. پاکستان کے وجود میں آنا یہ دو شخصیتوں کا مرہون منت ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم. دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ممبرز نہیں تھے مسلم لیگ کے. علامہ اقبال باہر تھے اور یہاں قائد اعظم جو ہے دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری کی حیثیت سے کانگریس میں تھے. سن 13 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے. اس کے بعد محمد علی جوہر صاحب کے کہنے سننے سے مسلم لیگ میں آئے ہیں. تب بھی بہت طویل عرصے تک انہوں نے اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی. اچھا، یہ دونوں اشخاص ایک دور میں سیکولر رہے ہیں. ایک دور میں علامہ اقبال کے اور نظم جو ہے ترانہ ہندی اور ہمالیہ کا معاملہ، ابتدائی شاعری جو ہے اس کے اندر وہ ہندو قوم پرستی جو ہے، ہندی قوم پرستی. کس دور میں رہے؟ ابتدائی دور میں رہے. بالکل ابتدائی دور میں. اقبال کے اندر قلب ماہیت ہوئی ہے 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں. وہاں جو ہے اس نے جو کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے اصل میں. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی شاعری کا لب لباب تھا احیاء اسلام، جو انہوں نے کہا کہ کتاب ملت بیضا کے پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کیا، بڑی سخت تنقیدیں کی. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا. یہ بات ختم ہو جانے والی ہے، اسلام آئے گا. مسجد قرطبہ میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. He was seer. وہ اسلام کا رینیسنس، اسلام کے اندر جو ایک ہونا ہے، اور اس کے اندر یقیناً جو احادیث نبویہ ہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال کا بڑا گہرا مطالعہ تھا احادیث کا بھی، انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے اشعار کے اندر سمویا. اس پہلو سے ان کے سامنے تھا کہ اسلام کا رینیسنس ہوگا اس دنیا کے خاتمے سے قبل. چنانچہ وہ جو ان کی نظم ہے بہت زوردار، یہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کنوکشن، یہ یقین اسلام کے رینیسنس میں، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا انجیکشن لگایا ہے اقبال نے 1930 کے خطبے میں. 1906 سے 1930 تک 24 برس مسلم لیگ کی کوئی حیثیت عوامی نہیں تھی. یہ وڈیروں، نوابزادوں، نوابوں، ان کی ایک جماعت تھی، بلکہ یہ کہ ایک کلب تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں چاہیے تھی وہ ہندو کا خوف. کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی مل جائے تحفظات کہ ہمارا وجود برقرار رہے، ہمارا تشخص برقرار رہے، ہماری تہذیب کو، تمدن کو ختم نہ کر دیا جائے. اس کے لیے مختلف فارمولے ہو رہے تھے اور سر توڑ کوشش کی ہے قائد اعظم نے اس کے لیے. گوکھلے نے کہا یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے. لیکن 1929 کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ یہاں کچھ نہیں بن سکتا، بہتر نہیں ہوگا. چلے گئے انگلینڈ. اچھا، وہاں جو ایس ایم اکرام صاحب اس زمانے میں پڑھ رہے تھے وہاں آکسفورڈ میں، انہوں نے ملاقات کی کہ یہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہیں ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. ان کا جواب تاریخی ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل.
ہندو ناقابل اصلاح ہے نمبر 1، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام تک وہ جا کر ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو بتا دیتا ہے، تو میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ اس درجے مایوسی تھی قائد اعظم پر۔ ہوا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں انجیکشن احیاء اسلام کا لگایا، خطبہ اصل میں جو ہے الہ آباد کا، اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے، مسلمانوں کی علیحدہ تشخص، اور اس کو فلسفیانہ انداز میں اسٹیبلش کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ہر ڈیفینیشن کے تحت ایک قوم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس لفظ کو نوٹ کرنا چاہیے، اٹ از ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ الفاظ ہیں اصل میں جس کو خواب کہتے ہیں، کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا تجویز کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو ہوگی۔ اور اس میں جو بہترین بات تھی کہ جس کو میں کہتا ہوں انجیکشن لگایا ہے احیاء اسلام کا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے، عرب امپیریلزم، یعنی یہ بڑا جرأت مندانہ لفظ جو استعمال کیا ہے، بنو امیہ اور بنو عباس، اور پھر چاہے سلاطین عثمانیہ ہے، یہ سب سے سب کیا تھا؟ امپیریلزم تھا، اٹ واز ناٹ اسلام۔ لیکن پہلی مرتبہ اس طرح کلیئر لفظ استعمال کیا ہے کہ اس عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے۔ یہ تھا پاکستان کا اصل نظریہ اقبال کے نزدیک، اور انہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم کھوئے گئے ہیں، وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ جب وہ گئے ہیں تیسری کانفرنس میں لندن، قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے، وہ تو سیاست چھوڑ کے بیٹھ چکے تھے، لیکن وہاں پریکٹس کر رہے تھے۔ علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی، اور میں اس ملاقات کو سمجھتا ہوں رومی اور جو ان کے استاد تھے، یہ ان کی طرح کی ملاقات ہے جو ہوئی ہے۔ تو شمس تبریزی اور رومی کی ملاقات ہے، وہاں جا کے اقبال نے یہی انجیکشن قائد اعظم کو لگایا، احیاء اسلام، اور اس کے لیے میدان میں آنا۔ چنانچہ اس کے بعد جب سن 34 میں آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو طے کیا گیا کہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر ہوں گے، اب میں ذرا ایک لفظ عجیب سا استعمال کروں گا، شاید کہ برا بھی مانا جائے، لیکن چونکہ وہ لفظ میرے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ایک صحافی نے میرے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں، تو میں نے اس کو بہت پسند کیا۔ میں نے کہا کہ صحیح مجھے سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹیمونیل دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ واقعی تو میرا حال یہ ہے کہ ماں ہر چیز خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنو، جیسے قوال جو ہے تکرار کرتا، میں بھی تکرار قرآن کی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے 1937 سے 47 تک قائد اعظم قوال تھے پاکستان کے، اسلام کے، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی تمدن، اسلامی قوانین، اسلام کا اصول حریت، اسلام کے اصول مساوات، سارے کی ساری داستان جو ہے 10 برس۔ اور یہ بات کہ وہ سیکولر نظریات رکھتے تھے۔ میری بات سن لیجیے، سیکولر نظریات نہیں تھی، یہ سیکولر نظریات کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے اوپر اتنا جب پوچھا گیا دستور کیا ہوگا، دستور تو ہمارا 1400 سال پہلے سے ہے، کہاں سے سیکولرزم آ جائے گی؟ وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کی کیا توجیہ ہے، لیکن یہ جو 10 برس سے فرام 37، میں یہاں پہ تھبا کا تھبا لے کر آیا ہوں ان کے کوٹیشنز کا، کہ کیا کچھ علامہ ڈاکٹر اپنے قائد اعظم نے اسلام کے بارے میں کس کس طریقے سے کہا ہے۔ یہاں تک کہا انہوں نے سن 46 کی ایک تقریر میں جو یہاں برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوئی تھی اور صرف خواتین کی تھی، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے پاکستان کے حصول میں، 1946 کی تقریر ہے، تو ہندوستان سے اسلام اور پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں، میں اگر آپ چاہیں تو اس کا نہیں وہ صحیح ہے آپ کا کہنا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس نے پھر مسلمانان ہند کو گلوینائز کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی حیثیت نہیں، سن 37 میں کیا الیکشن کے اندر حشر ہوا تھا مسلم لیگ کا، لیکن اسلام کا نعرہ ایسا تھا کہ مائنورٹی پروونسز کے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے۔ اب چاہے آپ اسے نعرہ کہیں، چاہے آپ اسے جو ہے ریلیجیس رومانٹسزم کہیں، وٹ ایور یو مے کال اٹ، لیکن یہ کہ واقعہ یہی ہے کہ مبارک علی صاحب کہتے ہیں کہ جو مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے ان کے لیے کیا کشش تھی وہاں؟ تو ان کے لیے تھی نہیں نا، نہیں تھی، تبھی تو یہ بات سوچنے کی وہ کیوں ساتھ دے رہے تھے۔ جب دیکھیے انہیں پتا تھا یو پی نے تو نہیں آنا پاکستان میں،